اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. آج ایک بڑی کمال کی حدیث اور ایک بہت زبردست کانسیپٹ اس حدیث سے ہمیں سیکھنے کو ملے گا. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے لا تصلوا علی الصلاۃ البتراء. آقا فرماتے ہیں کہ مجھ پر ادھورا درود مت پڑھا کرو. یا رسول اللہ ادھورا درود کیا ہے؟ ارشاد فرمایا قال تقولون اللہم صل علی محمد وتمسکون بل قولوا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہم صلی علی محمد تک پڑھ کر رک جاؤ، یہ ادھورا درود ہے. یعنی حدیث کا مضمون ہے اس کی بجائے یوں پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سبحان اللہ. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پر، سبحان اللہ، آپ کے اصحاب پر یہ درود پڑھنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے. علماء کرام فرماتے ہیں آل و اصحاب پر درود بھیجنا بارگاہ رسالت میں قبولیت کا وسیلہ ہے، اور رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور درود و سلام عرض کرنا بارگاہ الہی میں قبولیت کا وسیلہ ہے. تو درود پاک پڑھنا ہے اور انشاءاللہ نبی پاک کی آل پر بھی درود پڑھنا ہے، اصحاب پر بھی درود پڑھیں تاکہ اور برکتیں ہمیں نصیب ہوں. ہاں ایک شرعی مسئلہ یاد رکھیے گا کہ فرشتوں اور نبیوں کے علاوہ کسی پر بھی مستقل درود پڑھنا جائز نہیں. ٹھیک ہے، فتاوی رضویہ میں ہے کہ اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، اولیاء کرام وغیرہ پر اگر درود بھیجنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے نبی پاک علیہ السلام پر درود بھیجیں، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تابع رکھ کر چاہے اہل بیت یا صحابہ یا اولیاء وغیرہ سب کا ذکر کر سکتے ہیں. مثلا اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ واولیاء ملتہ اجمعین. یعنی پہلے درود نبی پاک پر بھیجنا ہے، اس کے تابع رکھ کر، جیسے ہم نے بیان سے پہلے ہم کیا ہمیشہ درود پاک پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، نبی پاک پر درود بھیجا وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. تو کیا ہوا؟ پیارے آقا پر بھی درود ہو گیا، آپ کی آل پر بھی درود ہو گیا، آپ کے اصحاب پر بھی درود ہو گیا. تو ہمیشہ اپنی زندگی میں یہ عادت بنائیں کہ نبی پاک کی آل کا ذکر بار بار ہوتا رہے، صحابہ کرام کا ذکر ہوتا رہے. سبحان اللہ. شاعر کہتے ہیں نا یا نبی تم پہ بار بار سلام، بے عدد اور بے شمار سلام، عزت اہل بیت پر صلوات، ہدیہ روح چار یار سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور. پارہ 25 ہے، سورہ شورا ہے اور آیت نمبر 23 نمبر آیت ہے. ترجمہ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. تم فرماؤ میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا مگر قرابت کی محبت، اور جو نیک کام کرے ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی بڑھا دیں گے، بے شک اللہ بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے. سبحان اللہ. تو اب یہ آیت ہمیں کیا درس دے رہی ہے؟ محرم الحرام پہلے یاد رہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اس مقدس مہینے کو شہر اللہ، اللہ پاک کا مہینہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا. اور اس کا یہ نام حدیث پاک میں ارشاد ہوا. چنانچہ ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رمضان کے علاوہ میں کس مہینے میں روزے رکھوں؟
فرمایا اگر رمضان کے فرض روزوں کے علاوہ نفل روزے رکھنا چاہتے ہو تو محرم الحرام میں رکھو کہ یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ حضرت ابو عثمان نہدی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں صحابہ کرام 3 عشروں کی بڑی تعظیم کرتے تھے۔ عشرہ کہتے ہیں 10 کو، 10 دنوں کی جو عشرہ ہوتا ہے اس میں 3 عشروں کی صحابہ کرام بڑی تعظیم کرتے تھے۔ نمبر 1 ماہ رمضان کا آخری عشرہ جو ہم ماشاءاللہ لوگ اعتکاف بھی کرتے ہیں جس میں لیلۃ القدر بھی ہے۔ نمبر 2 ذوالحجہ کا جو پہلی سے 10 ذوالحجہ، اور نمبر 3 محرم الحرام کا پہلا عشرہ، یعنی جو پہلے 10 دن ہیں محرم الحرام کے، اس کا صحابہ کرام بڑا ادب کیا کرتے، بڑی تعظیم کرتے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی خوب ان 30 دنوں، یہ ٹوٹل 30 بنتے ہیں، 10 10 10 3 عشرے، ہم ان کا احترام کریں، نیک کام کریں، علم دین سیکھیں، خصوصیت کے ساتھ ان میں گناہوں سے بچیں۔ اللہ کرے کہ نفل روزے رکھیں، نفل عبادت کریں۔ اللہ پاک ہمیں یہ دن جو ہے خوب عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر پورے 10 دن روزہ نہ رکھ سکیں تو کم از کم عاشورہ کا روزہ ضرور رکھیں اور اس کے ساتھ ایک دن ملا لیں، یا تو 9 محرم یا 11 محرم۔ اب آتے ہیں آیت کی طرف۔ سورہ شورا کی جو آیت تلاوت کی تو اس کے بارے میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ معاملہ یہ تھا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ پاک سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے جب تشریف لائے تو انصار صحابہ کون تھے؟ چلے یہ بھی سمجھ لیں، مہاجرین و انصار کئی بار آپ نے سنا ہوگا۔ مہاجرین کہتے ہیں جو مکے سے مدینے گئے تھے، اپنا سب کچھ چھوڑ کر گئے تھے، اور انصار وہ تھے جو مدینے میں آلریڈی رہتے تھے، جنہوں نے ان کو ویلکم کیا تھا۔ تو نبی پاک جب مکے سے مدینے پہنچے تو جو انصار صحابہ تھے انہوں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ظاہری مال و اسباب نہیں ہیں، یعنی نبی پاک کوئی بہت زیادہ پیسے اور بہت سارا سامان، ہم گھر شفٹ کرتے ہیں تو سامان بھی لے کے جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو تو ٹرک اور سزوکیاں بھر کے جاتی ہیں، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ صحابہ کرام اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے جب مدینے ہجرت کی تھی تو کچھ بھی نہیں لے کر گئے، کیونکہ وہاں تو ظلم تھا، چھپ چھپا کے تو سفر ہوا تھا۔ تو اب جب وہاں کے صحابہ نے دیکھا کہ نبی پاک کے پاس تو بظاہر کوئی اسباب ہی نہیں ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ کچھ لوگوں نے کچھ چیزیں جمع کی اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے کر آئے کہ حضور آپ ہی کے صدقے ایمان ملا ہے، آپ ہی کے صدقے اللہ کی پہچان ملی ہے، آپ نے ہم پر اتنے احسان کیے ہیں، یہ چھوٹا سا تحفہ حضور آپ کی بارگاہ میں ہم لے کر آئے، چھوٹا سا نذرانہ لے کر آئے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کیفیت کے بارے میں شاعر کیا خوب لکھتے ہیں کہ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھوں میں ہیں۔ آپ تو اللہ کے حبیب ہیں نا، خود فرما چکے ہیں کہ اگر میں یہ چاہوں، حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ یہ مکے کے پہاڑ میرے ساتھ سونے کے بن کر چلنا شروع ہو جائے۔ نبی پاک کی تو شان ہی نرالی تھی نا کہ آپ اشارہ فرماتے ہیں، مگر یہ جو آپ کا جو فقر تھا نا، یعنی یہ جو آپ کی سادگی تھی، یہ آپ کی جو غربت والے معاملات تھے، یہ نبی پاک کے اختیاری معاملات تھے۔ بڑی اہم بات ہے، ہم میں سے کوئی خود غریب ہو اور وہ کہے میں صبر کر رہا ہوں، تو یہ کمال نہیں ہے، ٹھیک ہے یہ بھی اچھی بات ہے، مگر ایک شخص وہ ہو کہ جس کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہوں مگر وہ فقر والی زندگی گزارے، وہ غریبوں والی زندگی گزارے، وہ سادگی والی زندگی گزارے، یہ کمال تھا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اچھا، اس پر بھی علماء نے بڑی ڈیبیٹ کی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فقر کیوں اختیار کیا، یہ عاجزی اور یہ سادگی کا انداز کیوں تھا؟ اللہ اکبر۔ سچی بات پتہ ہے کہ علماء کہتے ہیں اس میں بھی غریب امتیوں کا خیال تھا۔ اب سوچئے اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہوں والی زندگی گزار سکتے تھے، اللہ کی ساری کائنات ہی بنائی گئی نبی پاک کے صدقے، نبی پاک کی وجہ سے، آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، ہی از the reason of the all creation، اور یہ رب فرماتا ہے لولا کلما خلقت الافلاق، اے محبوب اگر تجھے نہ بناتا تو یہ کائنات ہی نہ بناتا، نبی پاک کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا نعت شریف کے شعر کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو یہ کائنات بنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے۔ تو رب نے جس حبیب کے لیے کائنات بنائی، جیسا عرض کرتے اللہ کی طرف سے عطا ہو جاتا۔ تو اب ذرا ریئلائز کریں
کہ اگر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہوں والی زندگی گزارتے، آپ کا بڑا محل ہوتا، آپ کے قیمتی کپڑے ہوتے، آپ قیمتی خوشبو لگاتے، قیمتی سواریوں پہ سفر کرتے، تو پھر جو غریب امتی ہوتے وہ یہ سنتوں پر عمل کیسے کرتے ہیں؟ پھر ہمیں بھی سنت پر عمل کرنے کے لیے بڑا بنگلہ لینا پڑتا، تو بڑی گاڑی لینی پڑتی، تو بڑی جناب خرچے کرنے پڑتے، تو غریب تو سنت سے رہ جاتا۔ تو نبی پاک کی سنت کیا ہے؟ چٹائی پر سونا ہے۔ پیارے آقا کی سنت کیا ہے؟ جو کی روٹی ہے، کھجور کھانا ہے۔ نبی پاک سادہ کپڑے پہنتے۔ تو سبحان اللہ فرمایا کہ یہ نبی پاک تو سبحان اللہ سب کے آقا ہے نا، ایسی زندگی گزاری کہ غریب امتی اس پر عمل کر لے تو سنت کا ثواب بھی مل جائے، اس کے دل کو دلاسا بھی مل جائے کہ میرے آقا بھی تو ایسے ہی تھے۔ اور امیر سادگی پر عمل کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ امیر کو تو صرف اپنی لیوش لائف کو تھوڑا کم کرنا ہوگا نا سنت پر عمل کرنے کے لیے، غریب کو تو کچھ نہیں کرنا پڑے گا، اور اس کو تسلی بھی رہے گی کہ میں اگر غربت میں ہوں تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی لائف کیا تھی۔ بلکہ سچی بات یہ ہے کہ جیسی زندگی نبی پاک نے گزاری نا، ایسی تو ہم اب بھی نہیں گزار رہے، ہمارے غریب بھی نہیں گزار رہے۔ کیوں؟ سرکار کا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز کیا تھا کہ 3 دن تک بعض اوقات آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے، ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرہانا مدنی مدینے والے، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے۔ تو بہرحال صحابہ کرام نے اپنے طور پر نذرانے لے آئے کہ حضور آپ کے پاس بظاہر ہم نے دیکھا کچھ اسباب نہیں ہیں، اور ہمارا سب کچھ آپ کا ہی ہے، آپ کے صدقے تو ہمیں ایمان ملا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جواب دیا نا، قرآن کی اصل میں آیت نازل ہوئی، ارشاد ہوا کل، تم فرماؤ، کیا فرمانا ہے؟ لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، یعنی میں نے تمہیں دین سکھایا، کلمہ پڑھایا، جہالت کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کا نور عطا کیا، تمہیں گمراہی کے گھڑے سے نکال کر ہدایتوں کا چراغ بنا دیا، اب بھی دن رات تمہیں دین سکھاتا ہوں۔ اے میرے صحابہ، اس پر میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، نہ مجھے مال کی حاجت ہے، نہ مجھے محلات اور دنیاوی عیش و آرام کی چاہت ہے، میں رب کا محبوب ہوں، جنت کا مالک ہوں، مجھے اس دنیا سے کیا غرض ہے؟ نبی پاک کو کس چیز کی ضرورت تھی؟ کیا صحابہ سے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مگر آگے کیا فرمایا؟ الا المودۃ فی القربى، مگر قرابت کی محبت، یعنی میں تم سے اجرت کچھ نہیں چاہتا، ہاں ایک بات ہے جو تبلیغ و ہدایت کی اجرت نہیں، مگر تم پر لازم ہے کہ میرے قرابت داروں سے محبت رکھو، یعنی اب میری آل سے محبت رکھو، یہ تم پر لازم ہے۔ پھر آگے فرمایا، قرآن کہتا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا ان اللہ غفور شکور، اور جو نیک کام کرے ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی بڑھا دیں گے، بے شک اللہ بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے۔ آیت کریمہ کے اس حصے کی ایک تفسیر علماء کرام نے یہ فرمائی کہ جو بندہ نیکی کرے، کون سی نیکی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قرابت داروں سے محبت کی نیکی، یعنی جو اہل بیت سے محبت کرے اللہ پاک اسے مزید نیکیوں کی توفیق نصیب فرمائے گا، بے شک اللہ بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے۔ یعنی قرآن پکار پکار کر ہمیں نبی پاک کی آل سے، اہل بیت سے محبت کا درس بھی دے رہا ہے، اور بتا بھی رہا ہے کہ جس نے اس پر عمل کیا سبحان اللہ پھر اسے خوب اجر بھی عطا کیا جائے گا، انشاءاللہ اس کی بخشش بھی ہو جائے گی۔ شاعر لکھتے ہیں نا، قلب میں عشق آل رکھا ہے، خوب اس کو سنبھال رکھا ہے، شکریہ تم نے آل کا صدقہ میری جھولی میں ڈال رکھا ہے، کیوں جہنم میں جاؤں سینے میں عشق اصحاب و آل رکھا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قرابت داروں، آپ کے اہل بیت، آپ کی آل اولاد، آپ کی ازواج مطہرات، یعنی ہم سب مسلمانوں کی پاک ماؤں سے محبت و عقیدت کا حکم ہمیں قرآن دے رہا ہے۔ اس آیت کریمہ میں ہمیں 2 چیزیں بڑی اہم سیکھنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت بہت کمال کی دولت ہے۔
دیکھیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قرابت داروں کی محبت ایمان کے فرائض میں شامل کی گئی ہے. اس میں کیا حکمت ہے, اس کا کیا سبب, واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ تو سمجھیے گا صرف یہ نہیں کہ انہیں رسولوں کے سردار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت اور تعلق حاصل ہے, ایک ہی بات ہے نا, کیا ہے کہ انہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے چونکہ نسبت حاصل ہے تو سبحان اللہ ان سے محبت جو ہے, ان کا ادب جو ہے, یہ ہمارے اب ایمان کا تقاضا بن گیا ہے.